اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، میں ہوں ارشد قریشی اور آج ایک اہم اور نیا موضوع لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی، یوں تو آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ بہت سی خوبصورت روایات دم توڑتی جا رہی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، کہیں نظر نہیں آتی، اور کئی کو ختم کرنے میں ہمارا اپنا ہاتھ رہا ہے۔ خطوط لکھنے کی روایت ایک تھی، خط لکھنے کی، جس سے ہاتھ سے خطوط لکھنا، اسے پوسٹ آفس ڈاک کے حوالے کرنا، ڈاک خانے میں جا کے اس کو لیٹر باکس میں ڈالنا۔ بچے اب بچوں کو نہیں علم کے لفافہ کہاں ملتا ہے اور لفافے میں خط کیا کیسے لکھا جائے گا، اردو میں خط کس طرح لکھا جاتا ہے، کیا القاب اور آداب اور کس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کا بھی علم نہیں۔ کچھ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بچوں سے گفتگو کر یہ اندازہ بھی ہوا ہے کہ بچوں میں جرنل نالج اپنی تاریخ کے حوالے سے، اپنی ہسٹری کے حوالے سے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ ناظرین گرامی، اس میں ایک بہت اہم کردار ہمارا اپنا ہے۔ میں نے کئی بچوں سے پوچھا کہ آپ کی والدہ، والد، بہنیں اور محبت کرنے والے اپنے خاندان کے رشتے، گھر میں موجود رشتے، کوئی آپ کو کہانی سناتے ہیں؟ تو 90% بچوں کا کہنا تھا کہ نہیں۔ اور میں خود بھی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے، بہت عجیب لگتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی اس کا نام رکھا گیا ہے تو اس کا سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ کھول دیا جاتا ہے، اس کی تصویریں لگا دی جاتی ہیں۔ بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے تو اس کو سیل فون دے دیا جاتا ہے، کوئی فلم لگا کے دے دی جاتی ہے اور وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے اور کھانا کھاتا رہتا ہے، یا والدین کو زیادہ تنگ کر رہا ہے یا پریشان کر رہا ہے تو اسے بھی موبائل دے کر بہلا دیا جاتا ہے اور وہ موبائل سے ہی لگا رہتا ہے۔ اور اب یہ لت ایسی پڑ گئی ہے کہ بچہ روئے گا تو اس کو موبائل ہی چاہیے، اسی لیے روتا ہے۔ موبائل، ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ، یہ ایک ذریعہ۔ ایک جو بہت خوبصورت روایت تھی، نانا، نانی، دادا، دادی، خالہ، پھپھو، والدہ، بہن، والد بچوں کو سونے سے پہلے کہانی سنایا کرتے تھے، سبق آموز کہانی، ایسی کہانی جو بچے کے دل و دماغ پہ نقش ہو جاتی تھی، اور اس میں جو کردار ہوتا تھا بچہ اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا تھا اور اس جیسا بننے کی کوشش کرتا تھا، اور وہ برسوں یاد رہتی تھی۔ پوری زندگی ایک اسی منزل کی جانب کوشش کرتا ہے بچہ کہ میں بھی وہ بنوں جو نانی نے یا دادی نے جو کردار بتایا تھا، جس کی کہانی سنائی تھی۔ لیکن اب کوئی کہانی نہیں سناتا ہے بچوں کو، کہانی کی کتابیں بھی تحفے میں نہیں دی جاتی ہیں، موبائل، ٹیبلٹ یہ تو دیے جاتے۔ اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں نہیں اپنے بچوں کو کہانی سناتے، اگر آپ کو کہانیاں خود یاد نہیں تو ایک کہانی کی کوئی کتاب لے لیں، اس میں سے اچھی کہانیاں پڑھ لیں، اسے بچے کو سونے سے پہلے سکھا دیں، اس سے بچے پر بہت اچھا اثر ہوگا۔ بچے کہیں تو گلی کوچوں میں کرکٹ، فٹ بال کھیلتے نظر آتے ہیں، لیکن جو پہلے ورزش ہو جایا کرتی تھی جس سے وہ کھیل، بہت سے کھیل تھے، وہ کھیل بھی اب کہیں نہیں کھیلے جاتے، وہ روایتیں دم توڑ چکی، اور ہم نے انہیں آکسیجن تک نہیں دی، اور دم توڑتے ہوئے بلکہ ہم نے اسے دھکا ہی دے دیا کہ ختم ہی ہو جائے۔ اور احساس اب بچوں کی جو جنرل نالج ہے، بچوں کا جو مطالعہ ہے، وہ بہت کم ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت ملال ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہم دو دو نوکری کرتے ہیں یا آفس سے آنے میں دیر ہو جاتی ہے، گھر کے اتنے کام ہوتے ہیں جس کو کرتے کرتے رات ہو جاتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے دنوں رات
کوشاں رہے، پھر اس راستے پر کتنی اذیتیں برداشت کیں، کتنی تکلیفیں ہمارے لیے برداشت کیں، جنگیں، غزوات، مسائل، سب کچھ رہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن اور حضرت سکینہ، ان کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر گئے، گھر جا کر ان بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، اور یہ تقریباً روز کا معمول تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، انہیں وقت دیتے تھے۔ تو کیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، اپنے بچوں کو کہانی سنانے کا وقت نہیں؟ میرے والدین نے مجھے جو کہانیاں سنائیں، یقین جانے کہ مجھے اب تک یاد ہیں، اور کئی ایسے حالات اور واقعات آئے کہ وہی کہانیاں، ان کہانیوں کے اچھے کردار میرے سامنے کھڑے ہوئے، اور میں نے انہی سے، ان کہانیوں سے رہنمائی لی کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت وہ کیا کرتا تھا، والد یا والدہ کتنا اچھے سے اس کو سناتے تھے، اور کتنا ہمارے ذہنوں میں وہ بیٹھ جاتا تھا۔ تو کوشش کیجئے، میں نے بہت سی مثالیں دی، کہانیوں کا سلسلہ، بہت سی روایتیں، جیسا میں نے بتایا ہم خود اس کے قاتل ہیں، ہم ان کو قتل کر چکے ہیں، حالانکہ یہ ہمیں پچھتاوا ہوگا۔ ابھی کرونا کے وقت میں بھی کافی احساس ہو رہا ہوگا کہ جب بچے گھر پہ موجود تھے، آپ ان کو اسی حوالے سے، اسی مناسبت سے کہانیاں سنا سکتے تھے کہ بچے کسی بھی فلم کو یا اس سے اتنا اثر نہیں لیتے، لیکن جب آپ انہیں زبانی کہانی، اور وہ بھی سوتے وقت جب آپ کہانی سنائیں گے، تو بچے اسی کو، اس کا بہت اچھا اثر لیں گے، اسی کو ذہن میں لے کے سوئیں گے، اور اسی کے اچھے کرداروں کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے۔ تو کوشش کیجئے، بچوں کو کہانی ضرور سنائیے، اور اس سے اچھا کوئی مشغلہ، یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور بچوں کے لیے بھی اچھا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ بچوں کو کہانیاں سنانے کا سلسلہ، اور جو لوگ سنا رہے ہیں، ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی سناتے ہیں، مجھے فخر ہے ان پر، میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اتنی مصروفیات کے باوجود اپنے بچوں کو رات میں کہانیاں ضرور سناتے ہیں، اور یقین جانیں ان کے بچوں کو دوسرے بچوں سے اگر آپ موازنہ کر لیں تو آپ کو خود فرق نظر آئے گا، اور زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔